بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور حکومت میں مصر کے شہر اسکندر کے اندر ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ نوجوان پیشے کے لحاظ سے تاجر تھا۔ وہ اتنا کامیاب اور عقل مند تاجر تھا کہ بڑے بڑے تجربہ کار تاجر اس کی عقل مندی کو دیکھ کر حیران ہو جاتے۔ ایک دفعہ اس تاجر نے 100 قیمتی اور عربی نسل کے گھوڑے خریدے، اور جتنی قیمت میں خریدے اسکندر نے یہ شہر میں آ کر اتنی ہی قیمت میں بیچ دیے۔ وہ تمام تاجر حیران تھے کہ آخر یہ کس قسم کا تاجر ہے۔ اس نے 100 گھوڑے خریدے اور لاکھوں کی تعداد میں سونے کے سکے خرچ کیے، اور اتنے دن بعد آ کر دوبارہ اسی قیمت پہ فروخت کر دیے کہ اس کو خسارہ نہیں آیا ہوگا۔ جب اس سے پوچھا گیا تو وہ مسکرانے لگا اور کہا، ایک تجارت ہے۔ میں نے 100 گھوڑے خریدے، لیکن جب میں نے خریدے تو ان کے ساتھ ان کے لگام تھے، لیکن جب ان کو میں نے بیچا تو وہ لگام میں نے نکال لیے، اور ایک گھوڑے کا لگام 500 سونے کے سکوں کے عوض بکا، اور 100 گھوڑے کے لگام کے سکے یعنی 500 سونا کے سکے میں بیچے۔ لہذا اس تجارت کے دوران میں نے 500 سونے کے سکے کما لیے، لہذا میں نے کوئی خسارہ نہیں کیا۔ جب یہ بات تمام تاجروں نے سنی تو وہ حیران ہو گئے کہ وہ نوجوان تاجر اتنا عقل مند کیسے ہو سکتا ہے۔ وقت گزرتا رہا اور اس تاجر کی عقل مندی کے قصے بڑے بڑے بادشاہوں کو سنانے لگے، حتیٰ کہ اس تاجر کو بڑے بڑے بادشاہوں کے تجارت کے سلسلے میں بلاتے اور ان سے مشاورت کرتے۔ ایک دفعہ اس تاجر کو بتایا گیا کہ حضور، آپ کا جو تجارت کا قافلہ جا رہا ہے اس میں بہت سا قیمتی سامان ہے، اور اس بار سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے رچرڈ بادشاہ کے ساتھ جنگ شروع ہو چکی ہے۔ ہو سکتا ہے رچرڈ بادشاہ سلطان کے ساتھ دشمنی نبھانے کی خاطر تجارتی قافلوں پر حملہ کروا دے اور سامان لوٹ لے، لہٰذا اس بار آپ اپنے سپاہیوں کے ساتھ قافلے کے ساتھ جانا ہوگا۔ وہ تاجر بڑا عقل مند تھا، اس نے اپنے چند ماہر سپاہیوں کو اپنے ساتھ لیا اور قافلے کے ساتھ چل پڑا۔ جب قافلہ بازار میں پہنچا تو اس تاجر نے سامان بازار میں بیچنے کے بعد ایک بام خانے پر جا کر بیٹھ گیا تاکہ کھانا کھا سکے۔ وہ بام خانے میں پہنچا تو اتنے میں ایک لڑکی نے آ کر اس کے سامنے کھانا رکھا۔ جب اس تاجر نے اس لڑکی کو دیکھا تو نوالا اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ لڑکی نہیں تھی بلکہ کوئی شہزادی تھی، بلا کی خوبصورت تھی۔ وہ حیران ہو گیا کہ بام خانے پر کام کرنے والی ملازمہ اتنی خوبصورت کیسے ہو سکتی ہے۔ اس نے آدھا کھانا کھایا اور اس بام خانے کے مالک کے پاس گیا اور کہا، حضور، یہ ملازمہ کون ہے اور یہ کہاں رہتی ہے اور یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ تو اس نے کہا، بیٹا، یہ میرے پاس رہتی ہے۔ بچپن سے ہی اس کے والدین وفات پا گئے تھے تو میں نے ہی اس سے گود میں پالا، اور اب یہ میری مدد کرنے کے لیے میرے ساتھ کام کرنے کے لیے آ جاتی ہے۔ جب یہ بات تاجر نے سنی تو اس نے کہا، حضور، میں تمہاری بیٹی یعنی اس بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ جب یہ بات اس بام خانے کے مالک نے سنی تو وہ حیران ہو گیا کہ اتنا بڑا تاجر ہو کر ایک عام سی ملازمہ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا، بیٹا، یہ تو میری خوش نصیبی ہوگی، کیونکہ اس کے ماں باپ کے بعد میرے سر پر یہ بہت بڑا بوجھ تھا۔ اگر میں اس دنیا سے چلا گیا تو اس کا وارث کوئی نہیں ہے، اور پھر کون ہوگا؟ میں نے کہا، بیٹا، تو اس نے کہا، نکاح کے لیے رضامند ہوں، لیکن تم جا کر میری بیٹی سے بات کر لو، ہو سکتا ہے وہ تمہارے ساتھ نکاح کرنے کے لیے رضامند نہ ہو۔ وہ تاجر اسی وقت اس کے پاس گیا اور جا کر شادی کی پیشکش کر دی۔ وہ لڑکی تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا وہ لڑکی شادی سے خوش نہیں ہے، لیکن پھر اپنے اس بوڑھے باپ کی مجبوری کو دیکھ کر، یا پھر اس کے دل میں کچھ اور تھا، اس نے عقل مند تاجر کے ساتھ شادی کی پیشکش قبول کر لیا۔ اس تاجر نے اس لڑکی کے ساتھ نکاح کیا اور اپنے وطن لے آیا۔ وقت گزرتا رہا اور وہ اپنی بیوی کو ٹوٹ ٹوٹ کر چاہنے لگا۔ وہ اپنی بیوی سے اتنی محبت کرتا تھا کہ بڑے بڑے لوگ حیران ہو جاتے تھے کہ ایک لڑکی سے ایک نوجوان اتنی محبت کیسے کر سکتا ہے۔ ان دونوں میاں بیوی میں محبت کے چرچے بڑے بڑے لوگوں تک پہنچنے لگے اور بڑے بڑے لوگوں کے سامنے ہونے لگے، اور جہاں کہیں بھی محبت کی مثال دیتے تو ان دونوں کا ذکر ضرور ہوتا۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دفعہ اس تاجر کو تجارت میں خسارہ آ گیا۔ وہ اس تاجر کو
कारोबार तबाह हो गया। ऐसा ऐसा इसके ऊपर कर्ज आने लगा, इसके सरमाया कारी ख़त्म होने लगी, वो बहुत परेशान होने लगा। एक दिन वो अपनी बीवी के पास आया और कहा कि मेरा कारोबार तबाह हो गया है, अब मेरे ऊपर मेरे कारोबार से ज़्यादा कर्ज हो चुका है, लिहाजा अब हमें हो सकता है कुछ दिन फाकों में गुजारने पड़ें। इसकी बीवी ऐशो इशरत की आदी हो चुकी थी। वो इस वक़्त तो अपने ताजर शोहर के सामने खामोश हो गई, लेकिन चंद दिनों के बाद इसने अपने शोहर से कहा कि ये मेरी एक ख्वाहिश है, क्या तुम मेरी ख्वाहिश पूरी कर सकते हो? तो इसके शौहर ने कहा, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, लेकिन फिर भी बताओ, अगर मुझे अपने आप को भी बेचकर तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करना पड़ा तो मैं ज़रूर करूँगा। इसकी बीवी ने कहा, तुम्हें खुद को बेचने की ज़रूरत नहीं है, मेरी ख्वाहिश इतनी बड़ी नहीं है कि इसके बदले तुम खुद को बेच दो। तो शौहर ने कहा, बताओ कौन सी ख्वाहिश है? तो इसने जवाब में ख्वाहिश का इजहार किया अपने शौहर के सामने, तो इसके पैरों तले ज़मीन निकल गई, इसकी दुनिया उजड़ गई। ऐसे लग रहा था कि इसकी ज़िंदगी के सबसे बड़ा नुकसान अब होने वाला है। इसकी बीवी ने कहा, तुम मुझे तलाक दे दो, मैं बाज़ार में मौजूद एक नौजवान से मोहब्बत करती थी, लेकिन तेरी धन और दौलत और बाबा की मजबूरी को देखकर मैंने तुमसे निकाह कर लिया और रजामंद हो गई, लेकिन अब ना ही तेरे पास दौलत बाकी रही और ना ही अब मेरे बाबा जिंदा रहे, लिहाजा तुम मुझे तलाक दे दो। ये सुनकर इस नौजवान ताजिर के पैरों तले ज़मीन निकल गई और वो सारी रात सोचता रहा। सारी रात इसने अपने बिस्तर पर रोते रोते गुजार दी और अपनी बीवी को समझाता रहा, लेकिन इसकी बीवी ने आखिरी फैसला कर लिया था कि तुम मुझे तलाक दे दो और मुझे तुमसे तलाक चाहिए। अगले दिन वो ताजिर अपने घोड़े पर सवार हुआ और जंगल की तरफ निकल गया। सारा दिन इसने जंगल में भुगता और अपनी बीवी की बेवफाई के बारे में सोचता रहा। वो अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करता था और अपनी बीवी को खोना नहीं चाहता था। इसके बाद दौलत तो बाकी ना रही, लेकिन इसका आखिरी सहारा इसकी बीवी थी और अब वो भी इसे छोड़कर जाना चाहती थी। शाम को घर लौटा और भूखा प्यासा बिस्तर पर सो गया। इसकी बीवी दूसरे कमरे में चली गई। अब इसकी बीवी ने इससे बात करना भी बंद कर दिया था। रात को रोते रोते इस ताजिर को थकावट हुई और आंखों में आंसू आने की वजह से इसे रात को नींद आ गई। रात को नींद में वो एक ख्वाब में एक बुजुर्ग को देखता है और इसके सर पर एक सफ़ेद सी पगड़ी होती है और वो इस बुजुर्ग के सामने जब रोता है तो वो बुजुर्ग इस ताजिर को कहता है कि तुम सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के पास चले जाओ, तुम्हारे मसले का हल सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के पास है। जब इस बुजुर्ग ने ये बात कही तो इससे बहुत खुशी और इस खुशी में इसकी आंख खुल गई। वो सारी रात सो ना सका और इस इंतज़ार में कि कैसे सुबह हो और अपने सुल्तान के पास पहुंच जाऊं, ताकि मेरा सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह मुझे इस मुसीबत से बचा सके, क्योंकि अगर मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई तो मैं इस दुनिया में जीने के लायक नहीं रहूँगा। अगली सुबह वो अपने घोड़े पर सवार होकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ रवाना हो गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह जंग की तरफ सुबह सवेरे निकलने वाले थे। इतने में इस आदमी का घोड़ा महल के दरवाजे पर जा खड़ा हुआ और वो अपने घोड़े से उतरते ही सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में गिर गया और कहा, हुजूर आप मेरी एक फरियाद सुनकर जाना, अगर आपने मेरी फरियाद ना सुनी तो जीते जी मर जाऊंगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने घोड़े से उतरे और कहा, ए नौजवान, तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, बताओ आखिर मसला क्या है? तो इस नौजवान ने कहा, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह, मैं अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और सब कुछ खोने के बाद अपनी बीवी को तलाक की ख्वाहिश कर रही है। मेरी बीवी चाहती है कि मैं उससे तलाक दे दूँ। तफसील से बताया। ये सब सुनने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह थोड़ी देर सोच में पड़ गए और फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, तुम्हारी बीवी तुमसे तलाक क्यों लेना चाहती है?
تو اس نے کہا حضور جس بازار میں نے اسے دیکھا تھا اس بازار میں ایک نوجوان رہتا تھا اور وہ اس سے محبت کرتی تھی اور کہتی ہے کہ تم سے طلاق لینے کے بعد میں اسی سے شادی کروں گی، کیونکہ مجھ سے شادی کرنے کے بعد وہ اس سے ایک بار ملی تھی۔ اور اس نوجوان نے کہا تم مجھے دھوکہ دیا، اگر زندگی میں کبھی تمہارا شوہر تمہیں چھوڑنا چاہے تو تم میرے پاس واپس آ سکتی ہو۔ اب اس نوجوان نے اسے واپسی کا راستہ دکھایا، اس وجہ سے وہ مجھے چھوڑ کر اپنی اصل محبت کے پاس جانا چاہتی ہے۔ تو سلطان معظم سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی کو ٹوٹ کر چاہا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میری محبت یک طرفہ ہے۔ میں نے سب کچھ لٹا کر بھی اپنی بیوی کو محبت حاصل نہ کر سکا۔ یہ الفاظ سننے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک چٹھی پر کچھ تحریر لکھی اور اس نوجوان کو بند چٹھی دیتے ہوئے کہا کہ اس چٹھی کو تم نے کھولنا نہیں ہے، یہ چٹھی جا کر تم اپنی بیوی کو دے دینا اور اپنے گھر کو 10 دنوں کے لیے چھوڑ کر چلے جانا، اور اپنی بیوی کو کہنا کہ 10 دن واپسی کے بعد تمہیں آ کر طلاق دے دوں گا، لیکن جب تم 10 دن کے بعد واپس لوٹو گے اگلا منظر دیکھ کر تمہارے ہوش اڑ جائیں گے۔ اس نوجوان نے کہا سلطان معظم آخر چٹھی میں کیا لکھا ہے؟ تو سلطان نے کہا یہ ایک راز ہے، جب تم اس مشکل سے راحت سے پا لینا تب اس چٹھی کو ضرور پڑھ کر کھول لینا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی چٹھی کے دینے کے بعد اس نوجوان نے اسی وقت اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ اپنے گھر پہنچا تو اپنی بیوی کو کہا کہ یہ ایک چٹھی ہے، یہ لو، اس چٹھی میں جو لکھا ہے اس پر عمل کرنا، میں 10 دنوں کے بعد گھر واپس لوٹوں گا اور 10 دنوں کے بعد آ کر تمہیں طلاق دے دوں گا۔ جب اس کی بیوی نے یہ بات سنی تو وہ بہت خوش ہو گئی، کیونکہ اس کی خواہش پوری ہونے والی تھی، اور وہ نوجوان غمگین حالت میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر چلا گیا۔ وقت گزرتا رہا اور 10 دنوں کے بعد جب وہ نوجوان اپنے گھر لوٹا تو اس کی بیوی اپنے شوہر کے پیروں میں گر گئی اور اپنے شوہر سے معافیاں مانگنے لگی۔ وہ نوجوان بڑا حیران ہو گیا کہ جو بیوی 10 دن پہلے مجھ سے طلاق لینے کی خواہش کر رہی تھی وہ آج میرے قدموں میں گر گئی ہے اور مجھ سے معافیاں مانگ رہی ہے۔ معافیاں کیوں مانگ رہی ہے؟ پھر اس کے دماغ میں خیال آیا کہ ضرور اس چٹھی میں کوئی راز چھپا ہے، تو اس نے اپنی بیوی کے ہاتھ میں وہی چٹھی دیکھی، وہ چٹھی چھین کر پڑھی تو اس چٹھی میں پڑھا کہ اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ پھر اس کی بیوی نے اسے بتایا کہ جب تم نے مجھے یہ چٹھی دی تو اس میں لکھا تھا کہ اے میری پیاری خاتون، بے شک تم مجھے چھوڑ کر جانا چاہتی ہو تو چلی جانا، لیکن مجھ سے طلاق لینے سے پہلے تم اپنے پرانے عاشق کو ایک خط لکھو اور اس خط میں تم اسے بتانا کہ میرا شوہر اب کنگال ہو چکا ہے اور میں نے اسے طلاق لے لی ہے۔ اب تم مجھے فلاں مقام پر آ کر لے جاؤ، میں اب تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں اور تم اس مقام پر چلی جانا جہاں ملنے کا کہا ہے۔ جب میں نے چٹھی پڑھی تو میں نے اپنے پرانے عاشق کو ایک چٹھی لکھی اور میں نے کہا کہ اپنے شوہر سے طلاق لے لی ہے، تم مجھے فلاں مقام پر آ کر لے جاؤ۔ وہ دن بعد اس مقام پر پہنچ گئی۔ جب میں اس مقام پر پہنچی تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ اس مقام پر میرے پرانے عاشق کا ایک سپاہی آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک خط تھا، اور جب میں نے اس خط لے کر پڑھا تو اس خط میں لکھا تھا کہ جس طرح تم نے مجھے دھوکہ دے کر ایک امیر تاجر سے شادی کر لی تھی، اسی طرح میں بھی تمہیں اپنے شوہر سے طلاق دلوا کر میں نے اپنا تم سے بدلہ لے لیا ہے۔ میں تم سے محبت نہیں بلکہ نفرت کرتا تھا، میں تو صرف تیرے جسم سے لذت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ شادی تو میں نے کسی اور لڑکی سے پہلے ہی کر لی ہے، اور جب میں نے وہ چٹھی پڑھی تو مجھے اس وقت تیری محبت کا احساس ہوا اور میں تڑپنے لگی کہ کس وقت تم واپس آؤ اور میں تمہیں اپنے سینے سے لگا کر معافی مانگوں۔ جب اس نوجوان نے یہ ساری داستان سنی اور اس بیوی کو جس نے اس ساری دولت کو لٹا کر اس سے محبت حاصل نہیں کر پایا، صرف سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی اس چٹھی کی وجہ سے اس نے اپنی محبت وہ پا لیا تھا، اس کے بعد وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو زمین پر
اور کو رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گیا، اللہ سے شکرانے کے نفل ادا کیے۔